السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالے سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اولیاء اللہ۔ یعنی ناظرین، آپ کو پتہ ہے بریلوی مکتوم فکر کے اندر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو بڑا ہی مقام دیا جاتا ہے۔ اتنا مقام دے دیتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام انبیاء سے بھی بڑھا دیتے ہیں، اور اللہ میری توبہ استغفر اللہ رب العالمین کے مقام تک پہنچا دیتے ہیں یہ لوگ۔ ناظرین، پہلے ہم آپ کو ویڈیو دکھائیں گے مفتی حنیف قریشی صاحب کی، کیونکہ مفتی ہے وہ۔ تو مفتی حنیف قریشی کہہ رہے ہیں جی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک وقت میں ایک وقت کے اندر 70 گھر کے اندر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ چلے جاتے تھے۔ کیا کرنے؟ روزہ کھولنے۔ ایک وقت کے اندر 70 گھروں کے اندر افطاری کر لیتے تھے۔ حالانکہ نہ یہ مفتی ہے اور لوگ بھی سامنے بیٹھے واہ 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 کر رہے ہوتے ہیں۔ اور دوسرا بندہ جو ہے نا، اس بندے نے تو اخیر ہی کر دی ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ وہ بندہ کہہ رہا ہے جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج پر بلانے سے پہلے اللہ پاک نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کو پہلے معراج کروائی ہے۔ اللہ میری توبہ استغفر اللہ، شیخ عبد القادر جیلانی پہلے ہی موجود تھے وہاں پہ، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ ناظرین، اب ہم بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف، پھر انشاءاللہ ناظرین آگے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ ان کی تعلیمات بھی یقیناً ہم پہ پھر اثر انداز ہوئی۔ آپ کی کرامتوں میں سے ایک کرامت یہ بھی تھی کہ آپ ایک وقت میں کئی درجن مقامات پر موجود ہوتے تھے۔ امام سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ المنجلی فی تطور الولی، اس کتاب کے اندر امام سیوطی اور امام سیوطی وہ بندہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کا اتنا پیار عطا کیا ہوا تھا کہ نبی پاک نے 70 سے زائد مرتبہ آپ کو اپنا دیدار عطا فرمایا تھا۔ اور اشر علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ 30 سے زیادہ مرتبہ حضرت امام جلال الدین سیوطی نے حضور کو جاگتے ہوئے دیکھا۔ تو یہ ہمارے آقا غوث پاک، توجہ سے ذرا پہلے میں یہ تھوڑا سا ڈیٹیل میں آ جائے۔ امام جلال الدین سیوطی آپ فرماتے قد نصا علی امکان ذالک ائمۃ العظام، ائمۃ العلا فرماتے کہ اس بات کے اوپر اہل علم علماء ائمہ نے بطور نص فرمایا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ بطور کرامت اللہ کا ولی ایک وقت میں کئی مقامات پر موجود ہو جائے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز انسان عقل کے ترازو پہ تولے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پاور دی ہوتی ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ ہی جانتا ہے، پر ہوتا ہے، ہو سکتا ہے، ہوتا ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، آپ کو 70 آدمیوں نے دعوت دی، افطاری ہمارے گھر کریں گے۔ کتنا؟ 70 آدمیوں نے دعوت دی، آپ نے افطاری ہمارے گھر کرنی ہے۔ آپ نے سب سے ہاں کر تاکہ ان کا دل نہ ٹوٹے۔ افطاری کا وقت ہوا، گھر میں بھی افطاری۔ اچھا، دوسرے لوگوں میں سے کسی کو نہیں پتا تھا کہ آج ان کو فلاں نے بھی بلایا ہوا ہے۔ ہر بندہ سمجھتا تھا بس میری دعوت ہے، وہ میرے ہی گھر آئے۔ 70 مقامات پہ جناب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی نے 70 مقامات پر افطاری فرمائی۔ اگلا دن آیا، کچھ وقت گزرا، لوگ بطور تشاکر و تفاخر آپس میں باتیں کرنے لگے۔ ارے کل مجھ پہ حضرت غوثیت مآب نے اتنا کرم فرمایا، میرے گھر میں افطاری فرمائی۔ دوسرا کہنے لگا ارے بابا تیرے گھر میں کیسے، وہ تو میرے گھر میں مدعو تھے۔ تیسرا کہنے لگا وہ میرے گھر میں تھے۔ یوں ہی بات پھیلی، جب آپ
آپ کے خدام تک بات آئی، انہوں نے کہا جھوٹ مت بولو، انہوں نے تو افطاری رات کو ہمارے ساتھ فرمائی ہے۔ اور شکایت کرتے ہوئے غوث پاک کی خدمت میں آئے اور آ کر کہنے لگے یہ لوگ ویسے ہی مذاق کر رہے ہیں کہ آپ نے وہاں کرامت 70 بندہ کھڑا کہہ رہا ہے کہ آپ نے وہاں افطاری کی ہے۔ آپ نے فرمایا دعوہم الصادقون فی قولہم وانی اجبت دعوت کل واحد منہم وحضرت واقلت طعامهم فی بیوتہم فردا فردا۔ فرمایا ان کو جھوٹا مت کہو، یہ سچ کہتے ہیں، ان کی دعوتوں کو میں نے قبول کیا اور ہر ایک کے گھر میں گیا بھی اور کھایا بھی، اور یہ پاور میرے رب نے مجھے عطا فرمائی ہوئی ہے۔ تو ہے وہ غیث کہ غیث ہے شیدا تیرا، اور تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے شیدا۔ اور یہ بات تمام جتنے بھی چاہے سنیوں، وہابیوں، دیوبندیوں، شیعوں، تمام کے تمام مسالک کے اندر یہ بات متفقہ طور پہ ثابت شدہ ہے کہ اللہ کا ولی بطور کرامت ایک وقت میں مشرق سے مغرب جا سکتا ہے، کئی مقامات پر موجود ہو سکتا ہے۔ مکتوبات شریف کے اندر حضرت مجدد الفسانی نے، روض الریاحین کے اندر امام یافعی یمنی نے، فتاوی حدیثیہ میں امام ابن حجر نے، انفاس العارفین میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے، نفحات الانس کے اندر امام جامی نے، تھوڑا ماشاءاللہ امداد المشتاق میں اشرف علی تھانوی نے، حفاظات یومیہ میں بھی اشرف علی تھانوی نے، کرامات امدادیہ میں اشرف علی تھانوی نے، التکشف میں اشرف علی تھانوی نے، فتاوی رشیدیہ میں رشید احمد گنگوئی نے، اور اس کے علاوہ صراط مستقیم میں شاہ اسماعیل دہلوی نے، اب اور آگے آؤ مرکات میں ملا علی قاری نے، جاگو جاگو ماشاءاللہ جاگو تھوڑا سا، ملا علی قاری نے یہ بات تواتر سے وہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ بطور کرامت ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک ولی ایک وقت میں ادھر بھی ہو ادھر بھی ہو۔ میں کچھ تھوڑا سا اس پہ زور اس لیے دے رہا ہوں کہ میں کچھ پوائنٹ دینا چاہتا ہوں، بلکہ فتاوی رشیدیہ میں رشید احمد گنگوئی صاحب، آپ سے سوال ہوا کیا اولیاء کرام کو عالم کی سیر کرانا، مثلا مکہ مدینہ میں بلا لیا جانا، اور وہاں پر دولت نہ ہو تو انسان گمراہ ہو جاتا ہے، گمراہی کے دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو سماج میں 3 طبقے پیدا ہو گئے۔ ایک طبقہ تو وہ ہے کہ جو علم حاصل کرنے کے بعد گمراہی کے دلدل میں پھنس گیا، ان کے پاس ایمان نہ رہا، علم ہونے کے بعد علم کی بنیاد پر کبھی بخاری شریف کی حدیث پیش کر کے قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی آقا کریم کی شان کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی ولیوں کی عظمت پر حملہ کرتے ہیں۔ علم ہے مگر ایمان نہیں ہے، تعظیم نہیں ہے، ادب نہیں ہے، اس لیے گمراہی کا شکار ہے۔ لیکن ایک طبقہ وہ بھی ہے جن کے پاس علم نہیں ہے، اور علم نہ ہونے کی بنیاد پر وہ یوں کہہ دیتے ہیں کہ معاذ اللہ علم کی ضرورت کیا ہے، علم حاصل کرنے کی ضرورت کیا ہے، اور علماء تو کبھی ولی ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ مولویوں کی اور ولیوں کی کبھی بنی ہی نہیں ہے۔ انسان جو ہے عالم ہوگا تو وہ ولی نہیں ہوگا، یہ خام خیالی ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ سنو اس ولی کی بات عرض کرتا ہوں جو ولی ماں کے پیٹ سے ولی تھا، بلکہ صرف ماں کے پیٹ سے نہیں، جس کی ولایت کے ڈنکے عالم ارواح سے بج رہے تھے۔ اللہ اکبر، ابھی میرے غوث سیدنا غوث الثقلین کی ولادت نہیں ہوئی ہے، سرکار مقرر صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، میرے سرکار نے وہاں ایک جوان کو دیکھا جہاں عام فرشتوں کے پر تھک چکے تھے۔ اس جوان کو دیکھ کر میرے آقا علیہ السلام نے تعجب فرمایا، وہ جوان
करीब आकर सलाम करता है और अपनी गर्दन को झुका देता है, मेरे मुस्तफा उसकी गर्दन पर कदम रखते हैं और ऊपर की तरफ तशरीफ ले जाते हैं, अपने अल्लाह से पूछते हैं, मौला जहाँ आम फरिश्तों के पर थक गए वहाँ ये नौजवान कौन है, कैसे आया? इरशाद हुआ, महबूब ये तेरी औलाद है, मेरा एक बंदा है, इसका नाम अब्दुल कादिर है, जो शान हमने तुझे नबियों में अता की है वो शान हमने इसको वलियों में अता की है। मेरे रसूल ने ये सुना, अपने हाथों को उठाकर अर्ज करते, मौला इसने अपना कदम, इसने मेरा कदम अपनी गर्दन पर लिया, इसने मेरा कदम अपनी गर्दन पर लिया, मेरी उम्मत की कयामत तक के वली इसके कदम को अपनी गर्दन पर ले। और जब गौसे पाक पैदा हुए तो आपकी पुश्त पर रसूलुल्लाह के कदम का निशान मौजूद था। ये रिवायत बड़ी मोहतबर सैयदी आला हजरत ने जिन किताबों की तस्दीक फरमाई है गौसे पाक की हयात तैयबा पर, उन किताबों में ये रिवायत लिखी हुई है। अब आप गौर फरमाए, सरकार गौसे पाक की शान क्या है? आपसे किसी ने पूछा, तवज्जो करे, बात इल्म की अर्ज कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बात बैठ जाए। अल्लाह किसी जाहिल को अपना वली बनाता ही नहीं, अल्लाह अपना वली सिर्फ उलमा को बनाता है। अब ये और बात है, किसी को सफीने और किताबों के जरिए से इल्म दिया जाता है और किसी को सीने के जरिए से दिया जाता है, लेकिन पहले अल्लाह आलिम बनाता है, उसके बाद विलायत अता करता है। ये बात जरूरी नहीं है कि आलिम बनने के लिए कोई मदरसे से फाला फाला ही पढ़ता रहे। बहुत से ऐसे हैं जो मदरसे का मुंह नहीं देखते लेकिन फैजाने नजर से क्या बन जाते हैं। एक बहुत बड़े वली हैं हजरत शेख अबू। जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो मुलाज़ा फरमाई। नाज़रीन, हमें इन बेलवी मकतब फिक्र के मौलवियों की समझ नहीं आती, आखिर इनके दिमाग के अंदर है क्या। जब देखें नाज़रीन, सीधी सी बात है, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें अपना पाक कलाम कुरान पाक दे दिया है और महबूब अलैहिस्सलाम का फरमान दे दिया है, तो फिर मिंबर रसूल पर बैठकर रब्बुल आलमीन का कुरान सुनाना चाहिए ना, महबूब अलैहिस्सलाम का फरमान सुनाना चाहिए ना। लेकिन देखिए, मिंबर रसूल के ऊपर बैठकर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह, देखें वो अल्लाह के वली हैं, मैं इनकार नहीं करता, फिर उनका मुकाम मिंबर रसूल के ऊपर बैठकर इतना बढ़ा देते हैं, अल्लाह मेरी तौबा अस्तगफिरुल्लाह, कि इनको डर भी नहीं लगता कि हम रब्बुल आलमीन को क़यामत वाले दिन जवाब क्या देंगे। नाज़रीन, आपको यहाँ पे ये बताता चलूं, मुशरिक जो होता है ना, मुशरिक, उसके पास अक्ल नहीं होती। क्यों? क्योंकि जहां पे अकल हो वहां पे शिरक नहीं होता, जहां पे शिरक हो वहां पे अकल नहीं होती। मुशरिक के पास अकल नहीं होती, वो पंजाबी कहते अकल होती वैसे ही मत वजी होती। अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह। अगर इतना ही शौक है इनको, तो मैं कहता हूँ रब्बुल आलमीन के कुरान के अंदर असहाबे काफ अल्लाह के वली हैं, बयान करें। महबूब अलैहिस्सलाम के सहाबा अल्लाह के वली हैं, आप रब्बुल आलमीन का कुरान पढ़कर अवामुन नास को सुनाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुरान कह रहा है, फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़ फ़सयकफ़ीकुहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहे हैं, बस आप ऐसे ही मान लेकर आओ जैसे महबूब अलैहिस्सलाम के सहाबा लेकर आए। अगर इतना ही शौक है अल्लाह के वलियों का जिक्र करना, तो मैं कहता हूँ शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह की नमाज का तज़किरा सुनाए अवाम को, ताकि अवाम आपको गिरेबान से पकड़े कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह तो रफरी दान करते थे, ऊंची आमीन भी कहते थे, ताकि अवामुन नास को भी पता चले। बल्कि यहाँ पे मुझे ये भी बात ज़हन में आ गई, कहते जी अगर कोई बंदा उठकर सवाल करता है, जी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह सवाल यानी रफरी दान करते थे, तो आप क्यों नहीं करते? आगे से कहते हैं जी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह के मुकल्लद थे, तो इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह किसके मुकल्लद थे फिर? यानी इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह फिर महबूब अलैहिस्सलाम के तरीके के मुताबिक नमाज पढ़ते थे ना। तो आगे शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ने देखा तो वो भी महबूब अलैहिस्सलाम के तरीके के मुताबिक नमाज पढ़ते हैं। तो खैर नाज़रीन, यहाँ पे दुआ ही करते हैं अल्लाह पाक ऐसे लोगों को, ऐसे मौलवियों को हिदायत नसीब फरमाए। बल्कि ये दुआ जरूरी है, अल्लाह पाक ऐसे मौलवियों को भी अवामुन नास के सामने मिंबर रसूल के ऊपर बैठकर रब्बुल आलमीन का कुरान और महबूब अलैहिस्सलाम का फरमान
بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی یہاں پہ دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔